سورۃ الاعلیٰ. تو دیکھیں سورۃ الاعلیٰ یہ بھی چھوٹا سورہ ہی ہے، قرآن کا ہے نا آخر پارے ہے، اس میں ہے نا چھوٹے چھوٹے سورے ہی ہے، لمبے ہے نا بڑے سورے تو نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے ہے نا سورے ہے. سورۃ الاعلیٰ فرمایا کہ یہ سورہ بھی مکی ہے اور اس میں جو 19 آیتیں ہیں، اس سورت میں 19 آیتیں ہیں. یہ سورہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے عید کے موقع پر، جمعے کے موقع پر، جب مجمع زیادہ جمع ہونے کا موقع ہوتا تو اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سورت کو ہے نا پڑھتے تھے. کوسا سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور پھر اس کے بعد کہ ایک سورہ ہے سورۃ الغاشیہ. یہ دو سورتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے. اور یہ بھی کہا تھا، فرمایا تھا کہ عید کے موقع پر، یعنی بقرعید کی عید ہے، رمضان کی عید ہے، عید کی نماز ہے، تو عید کی نماز میں ان صورتوں کو پڑھا کرو. اور جمعے کا دن ہے تو جمعے کے دن بھی ہے نا ان دو صورتوں کو تمہیں پڑھا کرو. اب یہ پڑھنا کیا بھی ہے نا ایک دم فرض نہیں، واجب نہیں، سنت ہے. پڑھیں گے تو سنت نہیں. اگر اس کے علاوہ کوئی اور صورت ہے نا امام صاحب پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز ہو جاتی، آپ کو ہے نا فکر کرنے کی ضرورت نہیں. موقع کے لحاظ سے نا کبھی چھوٹے سورے پڑھتے، کبھی ہے نا بڑے سورے پڑھتے، اور کبھی ہے نا ان دو صورتوں میں ہے نا پڑھتے، جیسے بھی وہ بہرحال نماز تو ہو جاتی. لیکن سنت فرمایا کہ جمعے کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ، اور عید کی نمازوں میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ. اس میں ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے سجدوں میں اسے شامل کر لو، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ. ہمیں بولتے ہیں نہیں سجدے میں گئے تو کیا بولتے ہیں ہمیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ. اگر رکوع میں گئے تو ہاں بولتے سبحان ربی العظیم. تو اسی کو فرمایا کہ سبحان ربی الاعلیٰ. تو اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ کوئی اور مضمون تو بیان نہیں کیا ہے، بس وہی جو پچھلا جو سورہ ہے اسی سے نا کچھ ملتے جلتے جو ہے الفاظ ہیں. تو دیکھیں سبح اسم ربک الاعلیٰ، اے محمد آپ اپنے رب کی تعریف بیان کیجئے، یعنی اپنے رب کا نام لیجئے، یعنی ذکر کیجئے. کون ہے وہ سب سے بلند ہے اور بالا ہے. الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور برابر کیا. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو بنایا بھی، اور اس انسان کو اس کے اعضاء جہاں جہاں فٹ کرنا ہے کہ وہاں اللہ نے ان اعضاء کو فٹ کیا. آنکھ اپنی جگہ میں ہے، کان اپنی جگہ میں ہے، ہاتھ اپنی جگہ میں ہے، زبان اپنی جگہ میں، پیر اپنی جگہ میں، دل ہے نا اپنی جگہ میں، دماغ اپنی جگہ میں. ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برابر سرابر جو ہے پیدا کیا ہے، اور اسی جگہ میں اللہ نے ان چیزوں کو رکھا ہے. اسی کو فرمایا الذی خلق فسوی، کہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا اور برابر بنایا. والذی قدر فہدی، اور فرمایا کہ ایک مقدار سے اللہ نے بنایا، یعنی آنکھیں کتنی ہونا، کان کتنے بڑے رہنا، ہاتھ کتنا رہنا، پیر کتنا رہنا، انسان کے واسطے کتنا مناسب ہے، جانور کے لیے کتنا مناسب ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندازے سے، یعنی اپنی حکمت سے اللہ نے بنایا. انسان کو یہ، جانور کو ہے نا یہ دیکھو، بعض مخلوق کے ہے نا آنکھیں ہے نا بڑے بڑے رہیں گے، کسی کے ہے نا کان بڑے بڑے رہتے، کسی کے ہاتھ ہے نا چھوٹے چھوٹے رہیں گے، کسی کا منہ ہے نا چھوٹا رہتا ہے، کسی کا منہ ہے نا بڑا رہتا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. تو یہ اعضاء اس کے لیے مناسب ہے، یہ اعضاء اس کے لیے مناسب. اعضاء بولے تو کیا؟ پارٹس، عضو جسے بولتے ہیں ہمیں، یہ ایک پارٹ کو ہے نا ایک اسے اعضاء بولتے ہیں، اردو میں عضو کر کے ہے نا بولتے ہیں. تو ویسا جسے جو پسند ہے کہ یعنی جس کے لیے جو مناسب ہے اللہ نے وہ بنایا. والذی قدر فہدی، اور اسی طریقے سے پیدا کرنے کے بعد فہدی، اور اس کی رہبری بھی کر دیا، اس کی رہبری بھی ہے نا کر دیا. یعنی رہبری کا مطلب کیا؟ انسان بنایا اللہ نے، انسان چھوٹا سا ہے نا معصوم، چھوٹا ہے نا بچہ. اب جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، اب وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اپنے روتا، اب اسے رونے کو ٹھکانے کے واسطے ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اسے ہے نا دودھ پلاتے ہیں. تو چھوٹا معصوم بچہ پیدا ہوا سو بچے کو ہے نا اگر ماں اپنے سینے سے اسے لگاتی ہے تو انہیں دودھ پینے لگتا ہے. تو یہ دودھ پینے کا طریقہ اس بچے کو کون سکھائے؟ اللہ نے سکھایا. اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالا، اللہ نے اس کے رہبری کیا فرشتوں کے ذریعے سے. جیسے بھی ہو تو چھوٹا بچہ ہے نا دودھ پینے کے واسطے تیار ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے چھوٹا چوزا ہے، مرغی کا ہے نا بچہ ہے، ابھی ہے نا انڈے سے باہر نکلیا، باہر نکلتے ساتھ وہ چوزا کیا کرتا؟ چارے کو ہے نا ڈھونڈتا رہتا. اب جیسے وہ چوزا جو ہے مرغی کا بچہ اب انڈے سے باہر آتے ہی جب وہ اپنے چارے کو تلاش کر رہی ہے تو فرمایا کہ چارے کو تلاش کرنا اسے کون سکھائے؟
اسے کون سکھایا؟ اللہ نے سکھایا۔ اور اسی طریقے سے بلی کے بچے ہیں اور پرندے کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن وہ اپنی چھوٹی عمر میں، اس چھوٹے سے عمر میں انہوں کیا کرتے؟ مجھے کیا کرنا ہے کہ وہ کام ہے نا انہوں کرتے، اگرچہ کہ آنکھ نہیں رہتی، وہ چھوٹے چھوٹی مخلوق ہے نا، چوزا ہے اور اسی طریقے سے نا بلی کے بچے ہیں، ان کو ہے نا آنکھیں نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ دودھ پیتے برابر ہے نا، ماں کے پاس جا کو دودھ پیتے۔ ذرا نا کب تو بھی اس کا مشاہدہ کرو، کب تو بھی ہے نا اسے دیکھو، تو نہ ہے نا بات سمجھ میں آتی۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ والذی قدر فہدی، وہ ذات ہے جس نے بنایا بھی ایک مقدار سے، ایک اندازے سے، اور فہدا، اور اس کے رہبری بھی کر دیا، یعنی تجھے یہ کرنا ہے، تجھے یہ کرنا ہے، فلاں کو یہ کرنا ہے، اس کے رہبری بھی ہے نا کر دیا۔ والذی اخرج المرعى، اور وہ ذات ایسی ہے کہ فرمایا کہ جس نے چارے کو بھی نکالا ہے، یعنی زمین سے ہے نا گھاس، جانور کے کھانے کی چیزیں اللہ ہے نا وہ بھی نکالا ہے۔ والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء نحوا، اور جب وہ چارے پر ہے نا ذرا دن گزر جاتا، ذرا وقت گزر جاتا ہے، تو تھوڑے دن ایام گزر جانے کے بعد وہ چارہ جو کیا ہو جائے گا؟ فرمایا کہ بھونسا ہے نا ہو جاتا ہے، کالے رنگ کا ہے نا ہو جاتا ہے۔ تو میں گھاس کو دیکھو ذرا دن کے بعد ہے نا ہوتے جو ہے جب ایک دم ہے نا بالکل وہ پرانا ہو جاتا، اب اس کا ہے نا رنگ بدلتا رہتا ہے نا، کالا ہو جاتا ہے نا، ایک دم ہے نا راکھ کے جیسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی کون کر رہا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کر رہا ہے۔ والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء نحوا سنقرئک فلا تنسى، یہاں تک ہے نا ایک مضمون سبجیکٹ ہو گیا، یہاں سے نا ایک دوسرا ہے۔ تو مطلب کیا ان آیتوں کا؟ اللہ نے انسان کو بنایا، ایک مقدار سے بنایا، بنانے کے بعد اس کے رہبری کیا، چارے کو نکالا، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک اس چارے کو نا پھر بھونسا کر دیتا ہے۔ یعنی مطلب کیا؟ جب اللہ نے اس طرح تازہ گھاس کو جب زمین سے نکالا، زمین سے نکالنے کے بعد ذرا دن گزر جانے کے بعد جب وہ گھاس ہے نا بوسیدہ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو فرمایا کہ اسی طریقے سے انسان بھی ایک دن ہے نا پیدا ہوگا، ذرا دن تک ہے نا جوانی رہے گی، پھر بڑھاپا آئے گا، جیسے ذرا دن گزر جانے کے بعد وہ گھاس ہے نا بوسیدہ ہو جاتا ہے، یعنی کمزور ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، تو اسی طریقے سے انسان بھی اس کے اوپر بھی وقت ایسا آئے گا، انہیں بھی کمزور ہو جائے گا، اب انہیں بھی ختم ہو جائے گا، جیسے گھاس ختم ہو گیا اس کا نام و نشان نہیں، اسی طریقے سے انسان کا بھی نام و نشان نہیں رہے گا، پھر اللہ پاک پھر اسے دوبارہ زندہ کریں گے۔ سنقرئک فلا تنسى، کہ فرمایا کہ آپ ہے نا پڑھیے، ہم آپ کو نہیں بھلائیں گے۔ یعنی اس سے پہلے صورت میں آیا دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جو ہے حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے، تو اللہ کے نبی نے جلدی ہے نا اسے پڑھ لیتے، اسے ہے نا یاد کر لیتے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں اس طریقے سے جلدی مت کرو، ہمیں سنائیں گے اور تمہارے ذہن میں ہمیں ہے نا اسے محفوظ کریں گے، آپ ہے نا جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ تو اسی کو فرمایا کہ سنقرئک فلا تنسى، کیا ہے محمد آپ ہے نا اسے پڑھیے انہیں قرآن کو، ہمیں اسے بھلانے والے نہیں ہیں، یعنی آپ کے ذہن میں اس چیز کو ہمیں محفوظ رکھیں گے، الا ماشاء اللہ، مگر اللہ چاہے، جسے اللہ چاہے، یعنی جن آیتوں کو امت تک پہنچانا ہے وہ آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کے نبی کے ذہن میں محفوظ رہیں گے، اور جن آیتوں کو امت تک پہنچانے کا نہیں ہے اللہ پاک اسے ہے نا بھلا دیں گے۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ ناسخ اور منسوخ کر کے ہے نا اسے بولتے ہیں اردو میں، ناسخ اور منسوخ۔ تو الا ماشاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ کی وہ ذات ہے تمہارے چھپے ہوئے چیزوں کو بھی اور ظاہری چیزوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور اے محمد ہم آپ کے لیے آسانیوں کو پیدا کریں گے۔ فذکر، آپ جو نصیحت کیجئے، ان نفعت الذکر، اگر نصیحت کرنا مناسب ہے، مجمع میں دشمنوں کے پاس ہے نا اگر کہاں تو بھی دین کی باتیں بولنا مناسب ہے بولے تو تمہیں نا دین کی بات بولو، یعنی ان کو سمجھاؤ، نصیحت کرو، نہیں اگر آپ کا بولنا وہاں مناسب نہیں ہے اب ہے نا تمہیں خاموش ہو جاؤ، اب بولا نہ ہو، کئی کو اچھی بات بولے تو بھی اب آدمی ہے نا قبول کرنے کا اسے تیار نہیں ہوتا، یہ ایک حکمت ہے، یہ نا حکمت، ہمیں نا حق بات یہ ایسا ویسا کر کو بولتے دیکھو، فرمایا کہ نہیں حق بات بھی موقع دیکھ کر ہے نا ٹائم دیکھ کر بولنا ہمیں، تبھی ہے نا سامنے والا اسے قبول کرتا، نہیں اگر انہیں کوسے کی ہے نا خیال میں ہے، کوسے کی کام میں ہے، تمہیں جاؤ کو ہے نا آؤ بھائی ذرا نماز کھا جاؤ ہے بولے تو کیا بولتا انہیں، تم نہ کام نہیں کیا جاؤ جی کہتا۔ تو اس کے واسطے اللہ کے نبی علیہ السلام کا اللہ فرما رہا ہے
فذکر ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت کرنا مناسب ہے، سمجھانا مناسب ہے تو آپ ہے نا سمجھائیے، اس سے ہے نا فائدہ ہوگا۔ سیذکر من یخشی، اور جس کے دل میں ڈر ہے انہیں سمجھ جائے گا، انہیں ہے نا نصیحت لے لے گا، اور جس کے دل میں ڈر نہیں ہے انہیں کیا کرے گا، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، انہیں اپنے آپ کو ہے نا دوری اختیار کر لے گا، نہیں بے بس سننا کا نہیں ہے، بعد میں بولتے لو، میں بعد میں ہے نا تو ملتا ہوں وہ کیا کرتا ہے، انہیں چلے آتا۔ تو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، انہیں تو ہے نا سنے گا، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے انہیں تنہائی کو اختیار کر لے گا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، فرمایا کہ یہ جو تنہائیوں میں چلے جاتے ہیں، یعنی آپ کی بات نہیں سنتے، یعنی کافر ہے، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے جو بہت بڑی آگ ہے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وہاں نہ موت ہے نہ جینا ہے، خیام اس میں دوزخ میں جہنم میں، وہاں موت بھی نہیں حیات بھی نہیں۔ اب کون سی حالت میں رہتے ہیں؟ سکرات کی حالت میں، موت بولے تو مر کے سکا، حیات بولے تو زندہ ہے سکا، اب وہاں موت بھی نہیں حیات بھی نہیں، یعنی کہ بیچ میں رہیں گے، ابھی مرے سکا بھی رہتا نہیں، جیے سکا بھی رہتا نہیں، سکرات کی حالت میں رہیں گے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ بہت بڑا کامیاب ہو گیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، لہذا اپنے رب کا نام لیجئے، یعنی اس کی تسبیح بیان کیجئے، فصلی اور نماز پڑھیے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ یہ لوگ تو دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اصل بات تو یہ ہے آخرت وہ خیر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ دیکھو دنیا بنانے والا یعنی اللہ سے کہہ رہا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، اے ایمان والو تمہارے لیے آخرت بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والی ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا، دنیا بہتر نہیں ہے اور دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے۔ جب اللہ بول رہا ہے کہ آخرت باقی رہنے والی ہے اور ہے نا خیر ہے بولے تو اس کا اپوزٹ دنیا کیا بھی خیر کی جگہ نہیں۔ اگر انہیں صحیح زندگی گزار لیا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر لیا، اب اس کے لیے دنیا کی زندگی آخرت کے اس کے حساب سے ہے نا کیا ہوگی، آخرت اس کی اچھی بنے گی۔ نہیں اگر دنیا کو ترجیح دیا تو فرمایا کہ اس کی دنیا بھی گئی اور یہ دنیا میں انہیں ہمیشہ بھی رہنے والا بھی نہیں ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، ایمان والو آخرت تمہارے لیے بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، فرمایا کہ یہ نصیحت کی باتیں، یہ اچھی اچھی باتیں ہم نے اس سے پہلے کی کتابیں جسے صحف ابراہیم بولتے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے ہم نے دیے اس میں بھی ہم نے ان باتوں کا تذکرہ کیا تھا۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، اس سے پہلے صحیفوں میں بھی ہم نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ مثال کے طور پر صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم کو اور حضرت موسیٰ کو جو صحیفے یعنی کتابیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہم نے دی، اس میں بھی ہم نے ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ آخرت بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والی ہے۔